ہم بات کریں گے عشر کے فضائل و احکام کے حوالے سے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جسم عطا کیا تو جسم کے متعلق احکام اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے، اسی طرح انسان کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا تو مال کے متعلق بھی احکام نازل فرمائے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جسم اور مال یہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ اگر ان دونوں نعمتوں کو انسان اللہ رب العالمین کے احکام کی تابعداری میں، اللہ رب العالمین کی چاہت اور اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق استعمال میں لائے تو اس طرح انسان کو اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین انسان کو دنیا میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں اس کے سرے کے طور پر اللہ رب العالمین جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین نے جتنا بھی مال دیا، وہ سونا چاندی زیورات ہوں، وہ پیسے ہوں، مال و دولت ہو، وہ مویشیوں کو جانوروں کی صورت میں ہو مال، یا زمین اور زمین کی پیداوار کے حوالے سے مال ہو، تو اس میں سے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، وہ زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، وہ صدقہ فطر بھی ہو سکتا ہے، وہ قربانی اور وہ عشر بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ اموال جو سونا چاندی زیورات ہیں، ان میں سے جو مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا ضروری ہے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور وہ مال جو انسان زمین سے پیداوار حاصل کرتا ہے اور پھر اس پیداوار میں سے 10واں یا 20واں حصہ اللہ رب العالمین کے راستے میں نکالتا ہے، اسے عشر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ پارہ نمبر 18 سورہ نور کی آیت کریمہ نمبر 33 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور تم کو ان کو عطا کرو اس میں سے دو جو اللہ رب العالمین نے تم کو مال دیا ہے۔ اور پارہ نمبر 20 سورہ قصص کی آیت کریمہ نمبر 77 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، فرمایا آخرت کا گھر یعنی جنت حاصل کرو اس کے ذریعے جو اللہ رب العالمین نے تم کو مال دیا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت کریمہ نمبر 267 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا پارہ نمبر 3 ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو اس میں سے خرچ کرو جو پاکیزہ رزق اللہ رب العالمین نے تم کو عطا کیا، تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو یا اس میں سے جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے زمین سے رزق نکالا ہے۔ اسی طرح پارہ نمبر 8 سورہ انعام کی آیت کریمہ نمبر 141 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فرمایا اس دن اللہ رب العالمین کا حق نکالو جس دن تم فصلوں کو کاٹو، فصلوں کی کٹائی کرو۔ تو اس آیت کریمہ کے پیش نظر مفسرین نے بعض کے نزدیک عشر فرض ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے۔ بہر صورت جس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے اس طرح عشر کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ عشر کتنا نکالا جائے، تو اس حوالے سے بخاری اور ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ راوی ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ زمین جو قدرتی وسائل سے سراب ہوتی ہے، مثلا اللہ رب العالمین کی طرف سے بارش ہوئی زمین سراب ہوگی، قدرتی چشموں سے سراب ہوتی ہے جس میں انسان کی اپنی محنت نہیں ہے، فرمایا اس میں سے عشر یعنی 10واں حصہ نکالو۔ اور وہ زمین جو قدرتی وسائل سے سراب نہیں ہوتی اس میں ٹیوبویل ہے، ریٹ ہے اور وہ کنویں کا پانی جس میں انسان کی اپنی محنت ہوتی ہے اس میں خرچ ہوتا ہے، تو ایسی زمین کا نصف عشر یعنی کہ اس کا 20واں حصہ نکالنا، جو پیداوار حاصل ہو اس کا 20واں حصہ نکالا جائے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث پاک ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک آپ فرماتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عامل بنا کر یمن کی طرف روانہ کیا اور فرمایا وہ زمین جو قدرتی وسائل سے سراب ہونے والی ہے، بارش کے پانی سے، چشموں سے، فرمایا اس
میں سے عشر یعنی 10واں حصہ حاصل کرنا، اور وہ زمین جو قدرتی وسائل سے سراب نہیں ہوتی اس میں سے نصف عشر یعنی 20واں حصہ حاصل کرنا۔ تو قرآن مجید کی ان تلاوت کردہ آیات اور جو حدیث پاک میں نے عرض کی ہیں، ان سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں یعنی مال میں سے جب اللہ رب العالمین مال عطا کرے وہ جس صورت میں بھی ہو اور جو صورت اس میں سے خرچ کی بنتی ہو، اللہ رب العالمین کے راستے میں ضرور بے ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے راستے میں کثرت سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما فهمت والله ورسوله اعلم۔